بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی زیادہ قابل احترام حجاج کرام اور پردہ نشین خواتین اور خدمت حجاج کمیٹی شہر ناندیڑ و ضلع ناندیڑ کے ذمہ داران اور میرے بازو تشریف فرما حضرت الحاج مفتی عبدالرزاق صاحب جو ہمارے شہر کے دارالقضاء کے نائب قاضی بھی ہیں. میں سب سے پہلے آپ تمام حجاج کرام کو اور ہماری حج کر کے آنے والی امسال کی بہنوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے روضہ رسول کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو قبول فرمائے. محترم حجاج کرام، اس زمانے کے اندر مال و دولت کا کسی کے پاس ہونا کمال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اسباب پیدا فرمائے، اپنے گھر بلایا. یہ رب ذوالجلال کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اس پر ہم جتنا خدا پاک کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنا گھر بتایا، کعبۃ اللہ بتایا اور روضہ رسول بتایا. اب وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رب ذوالجلال کی بندگی کریں اور اس پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی کر پیروی کریں. اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. وہ کعبۃ اللہ جس کو ہم برسوں سے بلکہ بچپن سے صرف تصویروں میں اور کاغذوں میں دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر نور منظر اور اللہ تعالیٰ کی اپنی تجلی گاہ اللہ نے ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے بتلایا ہے. یہ کتنی بڑی مالک کی مہربانی ہے. وہ کعبۃ اللہ جس پر روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پوری دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے، لیکن اس کعبۃ اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے بھی مالا مال کیا
کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 40 رحمتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو مسجد حرام میں مطاف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی ہمیں مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی 20 رحمتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو صرف صحن حرم میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ میرے خالق و مالک کا گھر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس سے بھی اور اس دولت سے بھی ہمیں مالا مال فرمایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن آنکھوں سے ہم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے، جن آنکھوں سے ہم نے روضہ رسول کو دیکھا ہے، اس کا وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنی ان آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اب خبردار ہماری نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، اور جن پیروں سے ہم نے صفا و مروہ کی سعی کی ہے، اس کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمارے یہ پیر اب کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں جانا چاہیے۔ جن ہاتھوں سے ہم نے حجر اسود کی استلام کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اب یہ ہاتھ اللہ کے رسول کے مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی گناہ میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جمرات پر رمی جمار کرتے وقت، شیطان پر کنکری مارتے وقت ہم نے یہ عہد کیا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ کہہ کر اللہ کی رضا کے لیے اور شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہم نے ان علامتی ستونوں پر شیطان پر کنکریاں ماری تھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے، تو ہم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھیں، اس کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ، عام لوگوں کے علاوہ بڑی تعداد کے اندر یہودی بھی بستے تھے، اور یہودی لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی جاننے والے لوگ تھے وہ، اور ان میں بہت سے توریت کے ماہر علماء بھی تھے، ان میں سب سے بڑا مقام علمی اعتبار سے اور تورات کے عالم ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام کسی کو اگر حاصل تھا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور مجھے ایسے وقت میں آپ کی آمد کی اطلاع ملی کہ میں مدینہ منورہ کے کھجور کے باغات میں سے ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا، مجھے یہ اطلاع ملی، میں خبر پایا کہ مدینے میں ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر آخر الزماں ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں۔ چونکہ وہ اس تلاش میں تھے، وہ بھی انتظار میں تھے اس کے
کہ مدینہ منورہ کے اندر پیغمبر آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے. سابقہ آسمانی کتابوں پر پڑھے ہوئے تھے آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کا مقام ہجرت سب پڑھ کر آئے ہوئے تھے. جیسے سنا انہوں نے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ میں درخت سے نیچے اترا کھجور کے اور فوراً مدینہ منورہ میں پہنچ گیا بستی میں. میں یہ سوچتے ہوئے پہنچا کہ میں 3 سوالات ایسے کروں گا اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کہ میرے ان 3 سوالات کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. اگر یہ نبی نہیں ہیں تو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور اگر میرے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں ان کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لوں گا. یہ سوچ کر پہنچے، اور پہنچتے ہی جب نظر پڑی سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر، تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام پہلی نظر میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہونا ہو یہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں قریب پہنچا میں نے تو حضور علیہ السلام کی زبان سے جو کلام نکل رہا تھا، تو سب سے پہلا کلام نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے میں نے جو سنا وہ یہ تھا، ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. یہ سب سے پہلا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنا. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو مسلمان ان 4 چیزوں کو عملی جامہ پہناتا ہے، عمل کرتا ان 4 چیزوں کے اوپر، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے زبان مبارک سے ہم تمام رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے دی ہے. خدا کرے کہ ان 4 چیزوں پر عمل ہمارا آسان ہو. قریب پہنچے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے کہ میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں، اور یہ بھی سن لیجئے کہ میرے ان سوالات کا جواب نبی کے سوا کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بتلائیے آپ کی کیا سوالات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتلائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اہل جنت، اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلی ضیافت اہلیان جنت کی کس چیز سے کی جائے گی. یہ میرا دوسرا سوال ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی باپ کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے اور کبھی ماں کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. یہ میرا تیسرا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، ان تمہارے تینوں سوالات کے جوابات حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی مجھے دے کر گئے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے یا مقام عدن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو ہانکتی ہوئی بھگاتی ہوئی مغرب کی طرف لے کر جائے گی، یعنی میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی. سارے کے سارے لوگ بھاگیں گے، ایک آگ پیچھا کرے گی.
قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سوال کا جواب دیا. فرمایا کہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت کی پہلی ضیافت کس چیز سے ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت کی سب سے پہلی جو ضیافت ہوگی، دعوت ہوگی، وہ مچھلی کے جگر کے ٹکڑے سے یا کلیجے کے ذریعے سے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوگی. پہلا کھانا اہلیان جنت کا مچھلی کا جگر اور مچھلی کی کلیجی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے تیسرے سوال کا جواب کہ کبھی بچہ ماں کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے اور کبھی باپ کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب باپ کا پانی غالب آتا ہے تو بچہ باپ کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسی مجلس میں جیسے آپ علیہ السلام نے جوابات دے دیے تو پھر اسی مجلس کے اندر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلا کلام جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مدینہ منورہ کے اندر سنا تھا وہ 4 چیزیں تھی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو. آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی انتظار میں رہتے ہیں کہ سامنے سے آنے والا ہمیں سلام کرے. پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کو ہر کسی کو سلام کرتے تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض مرتبہ بچے گلیوں کے انتظار میں رہتے تھے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ہم سلام کریں گے. منہ چھپا لیا کرتے تھے، اس انتظار میں رہتے کہ حضور قریب آئیں گے تو ہم سلام کریں گے، لیکن ان کے کرنے سے پہلے حضور ہی ان کو سلام کر دیا کرتے تھے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، خاص طور پر ہمارا مزاج سلام کا ہونا چاہیے. سلام کرنے کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور السلام علیکم ہم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمت اللہ کہتے ہیں تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، وبرکاتہ کہتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت صحابہ کے تعلق سے منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ بعض صحابہ خالی ہوتے تو صرف اس لیے بازار میں چلے جاتے تھے کہ مسلمانوں سے سامنا ہوگا تو ہم ان کو سلام کریں گے، کوئی ہم کو سلام کرے گا تو ہم ان کو جواب دیں گے. اس طریقے سے نیکیوں میں ہمارا اضافہ ہوگا. حتیٰ کہ حضور کا یہ بھی طریقہ تھا، گھر میں بھی اگر حضور آتے تو گھر والوں کو سلام کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور جب بھی گھر میں آتے تھے تو حضور کے چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ ہوتی اور سلام کرتے ہوئے حضور گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی نہیں کیا، آپ کے چہرے انور کے اوپر کوئی مسکراہٹ بھی نہیں تھی، آئے گھر میں آ کر بیٹھ گئے. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اٹھی اور اپنے شوہر حضور کے پاس گئیں اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کون سی فکر آپ پر سوار ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ معمول آپ کا یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے آتے ہیں اور چہرے پر بالکل حشاشیت و بشاشیت آپ کے چہرے پر ہوتی ہے. آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا اور کوئی چہرے پر آپ کی مسکراہٹ بھی نہیں تھی.
یہ سننا تھا اپنے بیوی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے اٹھے اور گھر کے باہر کافی دور تک گئے اور روزانہ جو طریقہ حضور کے گھر میں آنے کا تھا اسی طریقے سے حضور سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے گھر میں آئے اور اپنے بیوی کو بلایا. اور بلانے کے بعد اپنے بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ ادا کیا کہ خدیجہ اللہ تمہیں جزا خیر دے, تم نے اللہ کے ایک بندے کو بہت بڑے خیر اور نیکی کے کام سے محروم ہوتے ہوتے بچا لیا. دیکھا آپ نے کہ یہ مزاج ہمارا ہے, کہ یہ طریقہ کار ہمارا ہے؟ نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اگر ہے تو خدا کا شکر ہے. گھر میں داخلے کے ساتھ سلام. آپ حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ, بچے آگے بڑھ کے آپ کو سلام کریں گے اور آپ بچوں کے سلام کا جواب دیں گے, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ کے بچے آفت و بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. وعلیکم السلام بیٹے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں, ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر برکتیں ہوں. آپ کسی کو سلام کرتے ہیں, کوئی عالم دین آپ کو جواب دیتا ہے, کوئی مسجد کا امام آپ کو جواب دیتا ہے, کوئی حاجی صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں, ان کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر منقول ہے کہ حجاج کرام کی جو دعا ہے وہ دعا حج کے بعد سے لے کر 10 ربیع الاول تک قبول ہوتی ہے. سنیں ہماری بہنیں جو اس مرتبہ 2024 میں حج کی سعادت سے مالا مال ہو کر آئی ہیں, اور ہمارے یہ بھائی بھی جو انتہائی قابل احترام قابل اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت سے مالا مال کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اثر حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے کہ حاجی کی دعا حج سے فارغ ہونے کے بعد 10 ربیع الاول تک قبول ہوتی ہے, یعنی مکمل 4 مہینے ابھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کیجیے, مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجیے, اور ہمارے شہر ناندیڑ کی خدمت حجاج کمیٹی کے ذمہ دار ہمارے بھائی ظہیر صاحب, ان کی بھی دعائیں کیجیے. جن لوگوں نے آپ کو یہاں سے روانہ کرتے وقت فارم بھرنے سے لے کر ریلوے اسٹیشن ایئرپورٹ تک آپ کی خدمت کی ہے, ہر طریقے کی آپ کی رہنمائی کی ہے, قدم قدم پر آپ کو طریقہ کار بتایا, ان سب کے لیے دعا کیجیے. اپنے بال بچوں کے لیے دعا کیجیے, اپنے زندہ یا مرحوم والدین کے مغفرت کے لیے دعا کیجیے, اپنے کاروبار کے لیے دعا کیجیے, عام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے, اس ملک کی بھارت کے سلامتی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے, عدل و انصاف قائم فرمائے, مسلمانوں نے ہند کے جان و مال کی عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دعا فرمائے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی آپ سے دعا کی درخواست کرے نہ کرے, آپ ہر ایک کے لیے دعا کریں, دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے لقمہ حرام. دعا کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے لقمہ حرام. اس لیے کبھی بھی ہر مسلمان کو چاہیے, اور بطور خاص آپ تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جائے وہ ہمیشہ لقمہ حلال ہو, لقمہ حرام نہ ہو. لقمہ حرام پیٹ میں جاتا ہے تو اپنا اثر بتلاتا ہے, برائیوں پر گناہوں پر آپ کو آمادہ کرتا ہے, اور لقمہ حلال پیٹ میں جاتا ہے تو اپنی برکتیں بتاتا ہے, اور آدمی نیکیوں پر آمادہ ہوتا ہے, نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے, طبیعت چاہتی ہے اس کی. ہمیشہ زندگی میں 2 باتوں کا بڑا خاص لحاظ کرنا چاہیے, ایک ہے عقل حلال
دوسرے ہے صدق مقال، ہمیشہ حلال کھانا اور ہمیشہ سچ بولنا. ہماری بہنیں بھی سنیں، ورنہ ایک مرتبہ بات نبھانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس بات کو نبھانے کے لیے مزید اور 100 باتیں جھوٹی کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ بات نبھتی ہے. لیکن جھوٹ کی ایک خاص بات ہے، کبھی نہ کبھی اس کا پردہ کھل جاتا ہے، پردہ اس کا فاش ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے، اور بڑی بے عزتی اور ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ان 4 اماموں میں سے ایک ہیں جن کی پوری دنیا تقلید کرتی ہے. سب سے بڑے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے امام صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا دونوں کا بھی. لیکن وہ ایک الگ شہر میں رہا کرتے تھے، یہ الگ شہر میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ امام احمد ابن حنبل آ رہے ہیں، تو اپنے شہر کے لوگوں کو اطلاع کی کہ ایک بہت بڑے امام صاحب، بہت بڑے عالم و فاضل بزرگ محدث و فقیہ ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، چلے شہر کے باہر کا استقبال کرنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے جمع غفیر کو لے کر شہر کے باہر گئے، شاہانہ ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد اپنے گھر آئے اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کے مقام و مرتبے کو بتلایا کہ کس پائے کے وہ شخص ہیں، اور دیگر لوگوں کے ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شام میں دعوت کی، ضیافت کی. عام لوگوں کے ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو عام لوگوں کا کھانا کھانا ختم ہو گیا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور کھا رہے ہیں کھانا. اس زمانے کے اندر کم کھانا بزرگی کی علامت تھی، اور آج بہرحال سب سے زیادہ دیر تک کھانا کھائے. لوگ چلے گئے، چونکہ گھر کے لوگ بھی بڑے متاثر ہوئے تھے کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، امام صاحب ہیں، تو گھر میں بستر لگایا گیا ان کے آرام کرنے کے لیے، جہاں نماز رکھی گئی، وضو کے لیے پانی رکھا گیا، مسواک کے لیے مسواک رکھی گئی کہ بزرگ آرام کریں گے اور وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے وقت مسواک بھی کریں گے، اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں گے. بہرحال یہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے لوگ، ان کے بچے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور صبح یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے قریب کے مسجد میں تشریف لے گئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے لوگ اس کمرے میں آئے جہاں پر ان کا بستر لگایا گیا تھا. آ کر دیکھتے ہیں کہ مصلی جہاں کا وہاں رکھا ہوا ہے، پانی کا برتن، پانی کا پیالہ جیسا کا ویسا رکھا ہوا ہے، مسواک بھی جو کی تو رکھی ہوئی ہے. ہمارے والد صاحب امام شافعی اتنے تعریف کر رہے تھے، اتنے بڑے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے نہ وضو کیا، نہ مسواک کی، نہ تہجد کی نماز پڑھی. ایسے کیسے بزرگ ہیں وہ؟ جیسے نماز سے فارغ ہو کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ گھر آئے تو گھر کے لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کیسے امام صاحب تمہارے نہ وضو کیا، نہ مسواک کی، اور نہ ہی تہجد کی نماز پڑھی. تو ان کے بھی دل میں ایک بات آ گئی، اور ان کے دل میں بھی یہ باتیں کھٹکنے لگی. تو ہاں واقعی ویسی بات ہے، مسواک بھی جو کی تو پڑی ہوئی ہے، پانی بھی جیسا کا ویسا برتن میں بھرا ہوا ہے. ان کے کمرے میں گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اکیلے میں تنہائی میں ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ ایک چیز ہم نے محسوس کی ہے، ہم نے بھی، ہمارے گھر والوں نے بھی، کل کھانا بھی جو تم نے کھایا تو سب سے اخیر تک کھانا کھائے، سب سے زیادہ کھانا کھائے، اور زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے تم تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، جیسا کہ پانی جیسا کا ویسا رکھا ہوا ہے، اور مسواک بھی جو کی تو رکھی ہوئی ہے.
تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ استاذ محترم، میں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو پہلے لقمے کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ کتنا برکت والا یہ کھانا ہے، کتنا لقمے حلال یہ ہے۔ جب برکت والا کھانا تھا تو میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے یہ چاہا، میری یہ خواہش پیدا ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ برکت میں حاصل کروں اس کھانے کے ذریعے سے، حلال کھانے کے ذریعے سے۔ اور اس حلال کھانا کھانے کی وجہ سے اتنی میرے روحانیت میں اضافہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں القاء فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے میں نے آج کی رات میں 300 فقہی مسائل مستنبط کیے ہیں، اور مجھے پوری رات سونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جو عشاء کی نماز کا میں نے وضو کیا تھا، اسی نماز سے میں نے ایک آیت مبارکہ کے ذریعے سے میں نے 300 مسائل کا استنباط کیا ہے، میں نے مسائل لکھے ہیں، اور فجر کی اذان ہو گئی، میرا وضو فجر عشاء کا باقی رہا، اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو دیکھا آپ نے کہ لقمے حلال کی وجہ سے وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے، اور لقمے حلال کی وجہ سے برکت والے کھانے کی وجہ سے کیسا اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے لوگوں کو بتایا کہ جو تم سمجھ رہے تھے بات وہ نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس لیے لقمے حلال کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، جو ہمارے کاروبار ہوں وہ حلال ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہر بندے ہر بندی سے 5 سوالات کریں گے۔ جب تک ہر بندہ ہر بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 سوالات کے جوابات نہیں دے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتا، جانا اور بھاگنا تو دور کی بات ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے پیروں کو بندہ ہلا بھی نہیں سکے گا، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 سوالات نہ اس سے کر لیے جائیں۔ کون کون سے 5 سوالات ہیں وہ؟ پہلا سوال ہوگا عن عمره فیما افناہ، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اتنی قیمتی زندگی تمہیں دی تھی، زندگی کو کہاں تم نے فنا کیا؟ محترم بزرگوں اور دوستو، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے قیمتی تمہیں جوانی دی تھی، تم نے جوانی کو کہاں گنوایا؟ جوانی کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے بنسبت بڑھاپے کے عمل کے۔ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر جوانی کا 1 سجدہ بھاری ہے۔ جو لوگ گناہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، قیامت کے دن سزاؤں کا سامنا ہوگا ان کو، اللہ کی پکڑ کا سامنا ہوگا ان کو۔ امجد حیدرآبادی نے کیا خوب کہا ہے، اور بڑا عبرت آموز یہ شعر ہے، اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نہ وہاں پر جوانی باقی ہوگی اور نہ گناہ کرنے کی عمر وہاں پر ہوگی۔ شباب کہا جاتا جوانی کو، اور دور شراب پینے پلانے کا زمانہ، گناہ کرنے کا زمانہ۔ اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ گناہ کر کے ہم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہیں، تھوڑے سر کے وقت کی لذت ہوتی ہے، جھوٹ بول کر لذت حاصل کرتے ہیں،
کسی کا مذاق اڑا کر لذت حاصل کرتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہہ کے ہم لذت حاصل کرتے ہیں. ختم ہو جاتی ہے لذت, لیکن اس لذت کا عذاب باقی رہ جاتا ہے. اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے. اس لیے ہمیشہ ہمارے سامنے آخرت ہونا چاہیے. تو بہرحال دوسرا سوال جو اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن وہ یہی ہوگا جوانی کے بارے میں, کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی, تم نے اسے کہاں گنوایا ہے. اور تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ, کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا, دولت دی تھی, روپیہ اور پیسہ دیا تھا, اس کو تم نے کہاں کہاں سے کمایا تھا. حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا, جائز طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے کمایا تھا, جھوٹ بول کر کمایا تھا یا سچ بول کر کمایا تھا. سوال ہوگا قیامت کے دن. اس لیے محترم بزرگوں دوستوں, یہ چند روزہ زندگی جہاں پر ہمیں سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے, جو مال روپیہ پیسہ کمانے کے جو بھی ذرائع آمدنی ہیں ہمارے, وہ حلال پاکیزہ صاف ستھرے ہونا چاہیے. اور چوتھا سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں کہاں خرچ کیا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ, کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا. دولت آتی ہے, روپیہ پیسہ آتا ہے, تو اس کا صحیح مصرف بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. جائز مقامات پر ضرور خرچ کرنا چاہیے, ناجائز مقامات پر ایک حبہ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ قیامت کی پوچھ ہوگی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو کچھ روپیہ پیسہ آیا ہے ہمارے پاس آتا رہتا ہے, تو اس کا مصرف بھی ہمارے پاس میں صحیح ہونا چاہیے. جائز مصرف میں ضرور خرچ کیا جائے, ناجائز مصرف کے اوپر چاہے لوگ کچھ بھی کہیں, اللہ اجازت نہیں دیتے, رسول اللہ کی شریعت اجازت نہیں دیتی, ہم ہرگز وہاں پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ نہ کریں. فضول خرچی میں پیسہ نہ اڑائیں. جہاں 100 روپے کی ضرورت ہے خرچ کرنے کی, وہاں 200 اور 300 روپے نہ اڑائیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں جہاں 100 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں 200-300 روپے اڑا دیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اسراف کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا. اور ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے, اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور 5واں سوال ہوگا قیامت کے دن معلومات کے تعلق سے, علم کے تعلق سے, کہ تم نے اپنے معلومات پر کتنا عمل کیا. ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہ میری معلومات کے مطابق میں کہاں تک عمل کرتا ہوں. کہ نماز پڑھنا مجھے نہیں معلوم, روزہ رکھنا مجھے نہیں معلوم, سچ بولنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم, کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم, کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم, کسی پر ظلم کرنا کہ مجھے نہیں معلوم, پھر بھی میں کرتا ہوں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا سامنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں, بلکہ 4 گناہ ایسے ہیں بعض روایات کے مطابق, جن کی سزا قیامت میں تو ہوگی ہی ہوگی, لیکن قیامت سے پہلے ان 4 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. چاہے بندہ سمجھے یا نہ سمجھے کہ میرے فلاں گناہ کی سزا مجھے دی جا رہی ہے. کون سے وہ 4 گناہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ رات کے تنہائی میں گناہ کرتا ہے, رات کی اندھیری میں موقع مل جاتا ہے گناہ کرنے کا تو بالکل کر گزرتا ہے.
پہلے زمانے کے اندر گناہوں کی دوسری شکلیں تھی، اور آج گناہ کرنے کی ہر شکل، ہر پرس، ہر جیب کے اندر موجود ہے۔ رات کے اندھیرے میں، رات کے تنہائی کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کرے جو گناہ ہو، اس لیے کہ ہم نے ان آنکھوں سے اللہ کا بابرکت گھر، تجلی رب کعبۃ اللہ کو دیکھ آئے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کا روضہ دیکھ آئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ کوئی زنا کرتا ہے، زنا کرنے والے کو بھی سزا آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، تو ظلم کی سزا آخرت میں تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے دے دیتے ہیں۔ اور چوتھے، جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ہوتی ہے، وہ ہے ماں باپ کو ایذا پہنچانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر، اس لیے کبھی اپنے ذات سے، نہ اپنے بات سے، نہ اپنے ذات سے کبھی ماں باپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ یہ اور اس کی بالمقابل صلہ رحمی کرنے پر، صلہ رحمی کسے کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ اپنے خاندان کے لوگ، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے چچا تایا ہیں، اپنے خالہ، پھوپھو، پھوپا، ماموں، بہن، بھائی، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں موقع بہ موقع ملاقات کرتے رہنا، ان کی خیر خیریت لیتے رہنا، ان کے سکھ دکھ میں شریک رہنا۔ ان لوگوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی اگر غریب ہو تو موقع بہ موقع ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اگر زیادہ کچھ آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو کم از کم صدقات و زکات میں سے ہی کم از کم ان کو کچھ دیتے رہنا۔ یہ عمل ہمارا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اگر بیمار ہو جائیں تو مزاج پرسی کرنا، دیکھنے کے لیے جانا، یہ ہمارا عمل جو ہے صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے 3 چیزوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بنیں۔ ایک تو ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، روزی روٹی میں، کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ عمر میں کون نہیں چاہتا عمر میں اضافہ ہو؟ کون چاہتا ہے مرنا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہم میں سے۔ 50 سال کا تو چاہتا ہے کہ میں 80-90 سال کا ہو جاؤں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ کوئی ہمارا حاسد نہیں ہوگا، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوگا، لوگوں کی دلوں میں ہمیں چاہت بڑھ جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، اور بہت ہی زیادہ قابل احترام حجاج کرام اور پردہ نشین خواتین، صلہ رحمی جیسے اس مبارک عمل کو ہم بھی کرنے والے بنیں۔ حج کی سعادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، اس پر ناز و نخرے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قبول ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حج قبول ہو جائے اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حج مقبول ہونے کی، حج کے قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ اور حج مبرور کسے کہا جاتا ہے؟ حج مقبول کسے کہا جاتا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج مبرور اور حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ آپ حج کو جا کر آئے ہیں، آپ کو اور آئندہ سال جانے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ حج کو جا کر آنے کے بعد دوبارہ جانے کا شوق پیدا ہو جائے، یہ پہلے حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حج کے قبول ہونے کی، حج مبرور و مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آخرت کی رغبت میں اضافہ ہو جائے،
دنیا کی رغبت میں کمی ہو جائے. اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد زندگی میں دینی انقلاب آ جائے. پہلے جیسے تھے آنے کے بعد ویسے ہی نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے جیسے تھے اسے توبہ کر لیں اور آئندہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اس کا شریعت و سنت کے مطابق دن و رات ہمارے گزرنے لگ جائیں. یہ پہلے ہمارے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے. ابھی ایک حاجی صاحب کو میں نے دیکھا، بہت ہے ماشاءاللہ ہمارے شہر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام، اور میں بھی آپ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مقبول حج مبرور بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ آئندہ بار بار اللہ پاک وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ابھی حج کو جا کر آ کر 2 ہفتے نہیں ہو رہے ہیں، سامنے سے گزر رہے تھے، جیسے پہلے تھے اس سے بھی زیادہ کم ہو گئے. کیا مطلب اس سے بھی زیادہ کم ہو گئے؟ پہلے داڑھی 1 انچ 2 انچ رکھا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ بالکل حج کو جا کے آنے کو خشخشی کر کے آ گئے، بالکل معاملے آدھی انچ کی کر کے آ گئے. نہیں، جن آنکھوں سے ہم نے روضے رسول دیکھ کر آیا ہے، حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے، اب بالکل ہماری طبیعت اور بالکل ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سنت رسول اللہ کو کاٹیں. اس لیے کہ قبر کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی شبیہ مبارک بتائی جائے گی. 3 سوالات ہوں گے قبر میں. من ربو کا، اے مارنے والے بتا تیرا رب کون ہے. اگر ہم نے رب چاہی زندگی گزاری ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیں گے ربی اللہ. اگر منمانی زندگی ہم نے گزاری ہے، من چاہی اگر زندگی ہم نے گزاری ہے، تو ہماری زبان پر رب کا نام نہیں آئے گا، بلکہ بندہ یہی کہے گا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے پریشانی، مجھے نہیں معلوم رب کسے کہا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، اے مرنے والے بندے اور او مرنے والی بندی، بتا تیرا دین کیا تھا. اگر ہم نے دینی تقاضوں پر عمل کیا تھا، دین کے مطابق ہماری زندگی تھی، تو فوراً ہماری زبان سے بے ساختہ نکل جائے گا دینی الاسلام، میرا مذہب میرا دین تو اسلام تھا. اگر ہم نے بے دینی کی زندگی گزاری، منمانی من چاہی زندگی اگر گزاری، تو قبر میں فرشتے کے پوچھنے پر، منکر نکیر کے سوال پر ہمارے زبان پر مذہب اسلام کا نام نہیں آئے گا، بلکہ بندہ کہے گا، بندی کہے گی ہائے افسوس، ہائے پریشانی، ہائے شرمندگی، مجھے نہیں معلوم مذہب اور دین کسے کہا جاتا ہے. اللہ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے. تیسرا سوال کریں گے فرشتے من نبیوں کا، اے مرنے والے وہ مرنے والی، بتاؤ تمہارے نبی کون تھے. ہماری زندگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تھی، حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں تھی، تو صرف ان سنتوں کی، حضور کے تعلیمات کی برکت سے بے ساختہ ہماری زبان سے قبر میں نکل جائے گا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر ہماری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نہیں تھی تو ہماری زبان پر نبی آخر زمان کا نام نہیں آئے گا. اور بعض روایات کے یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی شبیہ مبارک ہمیں بتلائی جائے گی اور کہا جائے گا مرنے والے وہ مرنے والی، جانتے ہیں یہ کون ہے شخصیت. اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہے تو صرف اس عمل کی برکت سے ہم حضور کو دیکھے نہیں، لیکن اس عمل کی برکت سے حضور پاک علیہ السلام کی شبیہ مبارک کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے یہ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اگر تعلیمات و سنتیں اگر ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو ہماری زبان پر نبی کا نام نہیں آئے گا. اگر ہم نے پہچان بھی لیا کہ یہ میرے نبی ہیں
لیکن اگر حضور کہہ دیں کہ بندے تو پہچانتا میں کون ہوں لیکن میں نہیں پہچانتا تو کون ہے، تو کتنے بڑے خسارے نقصان کی بات ہے. اس لیے کہ تو نے پہچان اور علامت ہی تو نے ختم کر دی ہے. میں تجھے کیسے پہچانوں کہ تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. محترم بزرگ، میں وہاں سے بات کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 چیزیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی. سب سے پہلے یہ تھا کہ افشو السلام، لوگوں سلام کو رواج دو. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اطعموا الطعام، اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور تیسری چیز فرمائی آپ علیہ السلام نے صل الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو، جس کو میں نے ابھی بتلایا ہے. 3 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے. اس لیے بہنوں کے پاس جاتے رہنا چاہیے، بھائیوں کے پاس جاتے رہنا چاہیے، چچا تایا سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے، خالہ پھوپھوں سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے، سکھ دکھ میں شریک رہنا چاہیے. اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو موقع بموقع تعاون اور نصرت کرتے رہنا چاہیے. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز آپ علیہ السلام فرمائی وصلو، اور نماز پڑھو. آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کب نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ صلو باللیل، لیل کہا جاتا ہے رات کو. لوگوں رات میں نماز پڑھو. رات میں بھی کب؟ عشاء کی نماز. نماز تو پڑھنی ہی ہے. نماز پڑھنا مومن ہونے کی علامت ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اس علامت سے، نشانی سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو. مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو. ہم حج کو جا کر آئے ہیں، ہماری بہنیں وہ بھی سنیں، ہم حج کی سعادت سے مالا مال ہو کر آئے ہیں. حاجی کی زندگی دوسروں پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے، گھر والوں پر بھی، بچوں پر بھی، بچیوں پر بھی، دوستوں پر بھی، ہمارے گھر، ہمارے کارخانے، ہمارے دکان میں کام کرنے والے مزدوروں پر بھی. اس لیے ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. ہر معروف ہماری زندگی میں ہو، ہر منکر ہماری زندگی سے نکل جائے، اور یہی مزاج اپنا بنا کر اپنی زندگی کا یہ اثر، اپنے حج کا اثر دوسروں پر ڈالنا چاہیے. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہ صلو باللیل، لوگوں رات میں نماز پڑھو. رات میں بھی کب؟ والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں. کون سی نماز مراد ہے؟ تہجد کی نماز مراد ہے. اگر ہم جمعے کی جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں. 5 وقتہ نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ ہر نماز مکمل پڑھیں. فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت. اللہ توفیق دے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اور اوابین کی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. عشاء کے 17 رکعت. اگر ہمارا یہ بھی معمول ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز ہم پوری پڑھتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی کوشش کریں. حرمین شریفین میں بڑے اہتمام سے ہم نے دن بھر کے تھکے ہارے ہونے کے باوجود مکہ و مدینے کے اندر ہم نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. اچھی خاصی عادت ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو برقرار رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ جس میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: سلام کو رواج دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اور جب لوگ سو رہے ہو تو رات کے اس تاریکی میں تہجد کی نماز تم پڑھو. تدخل الجنت بالسلام، تم بڑی آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکو گے. ہم چاہتے ہیں سب جنت میں داخل ہونا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 4 کی 4 چیزیں بھی ہم کرنے والے بنیں، تاکہ جنت کا داخلہ ہمارے لیے آسان ہو.
حج پر کوئی ناز نہ ہو، نخرے نہ ہو، بلکہ تواضع مزاج کے اندر ہو، انکساری مزاج کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع انکساری کرتا ہے اللہ پاک اس کو لوگوں کی نگاہ میں عزت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی ناز و نخرے کرتا ہے، اطراء فخر کرتا ہے، اللہ پاک لوگوں کی نگاہوں میں اس کو ذلیل کر دیتے، گرا دیتے ہیں۔ اس لیے حج کے قبول ہونے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حج کر کے آ گئے تو اس کے اوپر بہت زیادہ اکڑنے کی اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبولیت کی دعا۔ اور ایک مرتبہ جا کر آئے ہیں تو کوشش بھی کرنا چاہیے، شوق بھی پیدا ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ جاؤں، میں سے بارہ جاؤں۔ حج کی بڑی برکات ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ حج کرنے کی برکت کیا ہے؟ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے شفا نامی کتاب کے لیے واقعہ لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سعد خولانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چند لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اجی حضرت، قبیلے کتاما کے لوگوں نے ایک آدمی کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو رات بھر جلانے کی کوشش کی، لیکن نہ اس کا بال جلا نہ اس کی کھال جلی، کیا بات ہوگی؟ حضرت سعد خولانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی نے 3 حج کیے تھے، اس آدمی نے 3 حج کیے تھے، جاؤ تحقیق کر لو۔ چنانچہ سعد خولانی علیہ الرحمہ کے پاس جو لوگ شکایت لے کر آئے تھے اس آدمی کے گھر گئے جسے قتل کیا گیا تھا، گھر والوں سے پوچھا تو گھر والوں نے بتلایا کہ ہاں ہمارے مرحوم جنہیں قتل کر دیا گیا ہے 3 حج کر چکے تھے۔ سعد خولانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ جو مسلمان ایک حج کرتا ہے اپنا فرض ادا کرتا ہے، جو آدمی دوسرا حج کرتا ہے اللہ کو قرض دیتا ہے، اور جو مسلمان 3 حج کرتا ہے تیسرا حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بال کو، اس کے کھال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ پر حرام فرما دیتے ہیں، اس کے بال کو اور اس کے کھال کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو یہ شوق ہمیں پیدا ہونا چاہیے، اور حج کی قبولیت کی نشانی بھی یہ ہے کہ دوبارہ وہاں جانے کا شوق پیدا ہو، تو ہمیں یہ شوق بھی پیدا ہونا چاہیے اور جانا بھی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جسم کو اور ہمارے کھال و بال کو دوزخ کی آگ پر حرام کر سکیں۔ اور حج سے جا کر آئے ہیں تو صبح سے شام تک کا اپنا معمول اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ تہجد کی نماز کو بیدار ہونے کا ہمارا معمول ہے الحمدللہ، تو تہجد کی نماز کو اٹھ جایا کریں، تہجد کی نماز کے بعد کچھ تلاوت کلام پاک کر لیا کریں، فجر کی نماز کے بعد مسجد سے اس وقت تک اپنے گھر نہ آئیں جب تک کہ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد گھر آ کر جو معمول ہے وہ کر لیں، پھر 5 نمازوں کے لیے اذان کے ساتھ ہم مسجد میں پہنچنے والے بنیں، اس لیے کہ ہماری زندگی، ہم حاجی ہیں، ہماری ہر بات لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، تو ہم دوسروں کو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والے بنے۔ تو دیکھیں پھر کتنا ہمارے زندگی میں نکھار میں آتا ہے، لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں، گھر والے کتنے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے کتنے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان کی بھی عملی زندگی بنے گی جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی۔ بہرحال میں نے یہ چند باتیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں القاء کیے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنا آسان فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام حضرات سے بھی اور ہماری پردہ نشین بہنوں سے بھی میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے مرحوم والدین کی بال بال مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔